تیسرا حصہ لے کے آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی اس میں اور زیادہ دلچسپی بڑھے گی، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا مجبور کر رہی ہوں کہ آپ کی جو ہے آپ اس طرح کے سنیں، آپ کے ذہن کے مطابق ہے بچوں، آپ دلچسپی لیں کہانیوں میں۔ یہ جو ہے نا یہ موبائل اور یہ جو ہم لیپ ٹاپ پہ گیمیں کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وقتی طور پہ ہے، اس کا کوئی وقتی فائدہ ہے، زندگی میں یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا اچھی باتیں سیکھیں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں اور اپنی جو ماں باپ کے لیے اچھے ثابت ہوں، بہت لائق لائق یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں آپ جو ہے نا وہ ڈگری لے لیں، یہ کر لیں، اچھا انسان بننا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ اچھے انسان بنیں، دوسروں کے کام آئیں، اب ہر ایک کی اچھے طریقے سے ہر ایک سے ملیں اور ان سے بات چیت کریں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں تیسرا حصہ آپ کو سناتی ہوں۔ اور یوں یہ ننھا سا بچہ دن بدن کھل رہا تھا اور اپنے آپ کو مضبوط اور توانا بنا رہا تھا۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات پیش آ سکتی تھی اس کے لیے والدین اور ادارہ مل کر کوشش کر رہے تھے، یہ اب نارمل بچوں کی طرح زندگی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں اور انہیں کوئی تکلیف اور مشکل پیش نہ آئے، پریشان نہ کر سکے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہنر بھی سکھائے جاتے تھے، ان کی صلاحیتوں اور پسند کے مطابق ان کو ہنر سکھائے جاتے اور جو ان کو عملی زندگی میں مدد دے سکیں، ان کو سیکھ کر روزگار بھی کما سکیں۔ یہ اس ادارے کی خاص خصوصیت تھی، اس لیے زیادہ تر والدین اپنے بچے کے کسی جسمانی یا ذہنی کمی کا شکار تھے، اس ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کرواتے تھے۔ یہاں سے نکلنے والے بہت سے بچے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب اور کامران تھے اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے یہاں تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے تھے، کیونکہ ان کے والدین چاہتے تھے کہ ان کے بچے چاہے کتنے ہی دولت مند تھے ایک دن اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں، تاکہ کوئی ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو پیچھے نہ دھکیل سکے، وہ آگے اور آگے ہی بڑھتے چلے جائیں تاکہ کسی کے محتاج نہ ہو سکیں۔ زندگی میں اچھے خاصے انسانوں کو اپنے اور پرایوں کی زیادتیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو اب نارمل بچوں کو تو ویسے ہی کامزرف لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نارمل افراد جتنا بھی ہو اسے تنگ کیا جائے، انہوں نے کون سا کچھ کرنا ہے، نہ آگے سے کسی پر وار کرنا ہوتا ہے، نہ پتھر کا جواب اینٹ سے دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ سادہ اور معصوم ہوتے ہیں، خود مجبور ہوتے ہیں، اپنی مزدوری سے تنگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو کیا تنگ کریں گے۔ اس لیے اس ادارے میں بچوں کو اس قابل بنایا جا رہا تھا کہ وہ کسی کے آگے جھکیں نہ، کسی سے دبیں اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکیں، اپنا علاج معالجہ ہر ضرورت کو پوری کر سکیں۔ شکیب کلاس اول میں ہی اول آیا تو شوکت اور نلما بہت خوش ہوئے، انہیں اس وقت سے امید ہو گئی کہ انشاءاللہ وہ ہر کلاس میں اول آئے گا اور لائق ثابت ہوگا۔ کلاس میں بھی شکیب بہت اچھی کارکردگی دکھاتا اور اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کلاس ٹیسٹ میں شکیب کے چند نمبر کم آئے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ گھر آ کر بھی وہ مما سے لپٹ کر رونے لگا۔ مما نے اسے تسلی دی، پیار کیا اور آئندہ زیادہ محنت کرنے کو کہا تو تھوڑا سنبھلا۔ شکیب اب زیادہ کام خود کرنے لگا تھا، کپڑے تبدیل کر لیتا، منہ ہاتھ دھو لیتا، البتہ ابھی خود سے نہا نہیں سکتا تھا۔ کوشش کرتا کہ خود نہائے مگر گرنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ یہ تھا غنچہ کھیلوٹا کا تیسرا حصہ، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اور اس بچہ کتنا بہادر اور ذہین اور محنتی بچہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ میں تو بہت کچھ ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کوشش محنت جو ہے نا اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس قسط کو بھی لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نصیب۔